بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سن 22 تاریخ 22 رجب سن 60 ہجری میں 22 رجب سن 60 ہجری میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی خال المؤمنین فاتح قبرص و شام امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی مناسبت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان قابل قبول ہے۔ گویا صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دیا گیا کہ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار اور پیمانہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کے اعمال بھی ہمارے لیے معیار ہے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا، ان کے واقعات ذکر کرنا، ان کے حالات کا معلوم ہونا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ جس طرح ہر ستارہ روشن ہوتا ہے اسی طرح میرا ہر صحابی نور ہدایت سے روشن ہے۔ جس کے پیچھے چلو گے جنت تک لے کر جائیں گے، جنت کا راستہ۔ انہی ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے فضائل ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہیں، لیکن ایک لحاظ سے وہ بڑے مظلوم بھی ہیں کہ غیروں نے تو ان کے بارے میں بڑا برا بھلا کہا، لیکن غیروں کی روش پہ چلتے ہوئے اپنوں نے بھی حضرت معاویہ کو نہ چھوڑا۔ بہت سارے اہل السنت کہلانے والے بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنے لگ گئے کہ حضرت معاویہ نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ وہ لوگ حضرت معاویہ کو صرف اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ وہ یزید کے والد تھے، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کے فضائل اور مناقب کیا ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت معاویہ کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس کو تو سب مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ ایک صحابی رسول ہے، اور قرآن مجید میں صحابہ کرام کی شان 20 مقامات پر بیان کی گئی۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ۔ کامیاب، ہدایت یافتہ، متقی اور پرہیزگار، پکے اور سچے مومن، یہ ساری صفتیں صحابہ کرام کی، اور یہ سارے صحابہ کرام کی صفتیں بیان کی گئیں۔ ان میں سے کوئی صحابی خارج اور باہر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے شان صحابہ پہ آنے والی ہر آیت اس میں حضرت معاویہ کی بھی شان بیان کی گئی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جب نبوت کا تاج سجایا گیا، اس وقت حضرت معاویہ کی عمر 5 سال تھی۔ 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی نبی پاک کی گزری، حضرت معاویہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ نبی محترم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آیا۔ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان جو ابھی تک کافر تھے، تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گئے، بڑا مال و دولت لے کر نفع کما کر واپس آ رہے تھے۔ اسی لشکر اور اسی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نبی محترم صحابہ کرام کو لے کر گئے، لیکن ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیج دیا۔ لشکر تیار کر کے ابو جہل میدان بدر میں آ گیا۔ ابو سفیان راستہ بدل کر اپنے قافلے کو حفاظت کے ساتھ واپس مکے پہنچا دیا۔ یہی ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اس میں بھی ابو سفیان اپنا فوج اور اپنا لشکر لے کر کمانڈو کے طور پر آئے۔ اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہیں۔ غزوہ خندق کے اندر بھی ابو سفیان آئے نبی پاک کے مقابلے میں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اس ساری جنگوں میں حضرت معاویہ ایک دن بھی تلوار لے کر مسلمانوں کے خلاف نہیں آئے، ایک دن بھی کسی جنگ میں۔ حالانکہ جس وقت غزوہ بدر پیش آیا، حضرت معاویہ کی عمر 20-21 سال عمر ہے، کڑیل جوان بہادر، اور حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان فوج کے کمانڈو، سپہ سالار اور امیر، کمان کرنے والے، لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ کسی جنگ میں نبی پاک کے خلاف نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ بدر کے میدان میں نبی پاک کے اپنے چچا حضرت عباس ابو جہل کے لشکر میں، حضرت علی کے بھائی جعفر اور عقیل نبی ابو جہل کے لشکر میں، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر ابو جہل کے لشکر میں۔ معاویہ کافر ہونے کے باوجود غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں کبھی بھی نبی پاک کے خلاف تلوار لے کر نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ کے ہاتھ نبی پاک اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں، قرآن لکھنے کے لیے بنائے تھے۔ حضرت معاویہ کاتب وحی رہے ہیں، کاتب وحی، وحی لکھنے والے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمان عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں مدینے سے مکے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے منع کر دیا، اجازت نہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، صلح ہوئی، آئندہ سال آنا، صرف 3 دن کے لیے عمرہ کر کے واپس چلے جانا۔ اگلے سال آئے عمرۃ القضاء جس کو کہا جاتا ہے، اگلے سال نبی محترم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اور عمرۃ القضاء سے پہلے اس درمیانی عرصے میں حضرت معاویہ نے اسلام کا اظہار کیا۔ لگتا ایسے ہے کہ حضرت معاویہ کے دل میں اسلام شروع سے ہی تھا۔ اس دوران حضرت معاویہ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، مسلمان ہوئے، اور عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی پاک نے اپنے بال حضرت معاویہ سے کٹوائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں ایک دعا کی، فرمایا اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ معاویہ کو ہادی، مہدی، رہنمائی کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔
ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، حضرت معاویہ آپ کے پیچھے سواری پہ سوار ہیں۔ حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بطنی و صدری، میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم املأہ علما و حلما، یا اللہ معاویہ کے سینے کو علم اور حلم سے بھر دے، علم سے بھی بھر دے اور حلم بردباری سے بھی بھر دے۔ اور ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو قرآن کا علم سکھا، معاویہ کو حساب کا علم سکھا اور معاویہ کو عذاب سے بچا۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں حضرت معاویہ کے لیے۔ حضرت معاویہ خال المومنین، ایمان والوں کے ماموں ہیں، ماموں۔ حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ جن کا نام ہے رملہ بنت ابی سفیان، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیوی ہیں، اور نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں کا بھائی ماموں ہوا کرتا ہے۔ حضرت معاویہ نبی پاک کے برادر نسبتی ہیں اور ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ حضرت معاویہ ایک دن اپنی بہن کے گھر آئے، نبی پاک کے گھر، ام حبیبہ کے گھر آئے۔ بہن کا گھر تھا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگ گئی پیار اور محبت سے۔ اوپر سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، اے ام حبیبہ، اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتی؟ میں محبت کرتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ، صرف تم ہی نہیں، ان اللہ ورسولہ یحبانہ، عرش پہ اللہ اور فرش پہ اللہ کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے وقت کبھی کبھی آرام کرنے کے لیے، قیلولہ کرنے کے لیے، آپ کی رشتے میں ایک خالہ لگتی تھی ام حرام، ان کے گھر جا کر آپ آرام کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہی ام حرام ہیں کہ جب نبی پاک ان کے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تھے، آپ کی پیشانی پہ پسینہ آتا تو یہی ام حرام چھوٹی سی شیشی اور بوتل لے کر آپ کے پسینے کو اس بوتل کے اندر محفوظ کر لیتی، روئی اور کپاس کے ذریعے سے پسینہ آپ کی پیشانی سے لیتی، بوتل کے اندر نچوڑ کر رکھ لیتی۔ ایک دن نبی پاک بیدار ہوئے، اے ام حرام کیا کر رہی ہو؟ ام حرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، غریب لوگ ہیں، کیا کریں، پیسے کوئی نہیں ہوتے اتنے کہ خوشبوئیں خرید سکیں، آپ کا پسینہ خوشبو کے لیے محفوظ کر لیتی ہوں، جب میری بیٹیاں، میرے بیٹے جب کسی شادی اور خوشی پر جاتے ہیں، میں ان کو یہ خوشبو لگا دیتی، اور جہاں سے وہ گزرتی ہیں سارے پوچھتے ہیں روک روک کر، بتاؤ تو صحیح یہ خوشبو خریدی کہاں سے؟ ایک دن نبی پاک انہیں ام حرام کے گھر آرام کر رہے تھے، دوپہر کے وقت نبی پاک کو خواب آیا، اور نبی کا خواب قطعی حجت اور وحی اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب، کسی ولی، کسی ایمان والے کا خواب دلیل نہیں ہوتا، صرف نبی کا خواب دلیل اور وحی ہوتا ہے، وحی۔ جیسے ہم میں سے اگر کسی کو خواب آئے کہ میں اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہوں، تو یہ خواب ویسے ہی خواب ہے۔ تم میں سے اگر کسی کو خواب آئے تو وہ صبح اٹھ کر اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرے گا، لیکن اگر یہی خواب حضرت ابراہیم کو آئے تو وہ صبح اٹھ کر ذبح کریں گے، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام حرام کے گھر دوپہر کے وقت خواب آیا۔ آپ جب بیدار ہوئے آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت، آپ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میری امت کا ایک لشکر، پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، سمندر کے راستے میں جہاد کرے گا، ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ وہ جنت کے تختوں میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر یغزون البحر جو سمندری جہاد کرے گا، قد اوجبوا اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ آپ نے یہ خواب سنایا، اور اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا وہ کون سا لشکر تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجازت مانگی کہ حضرت اجازت دیجئے بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں، بحری جہاز کہ بہت سارے ملک، خاص طور پر روم کی سلطنت اس وقت سپر پاور طاقت تھی، اور وہاں راستے میں سمندری سفر تھا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بحری بیڑے اور بحری جہاز کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر نے اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں حضرت معاویہ نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، اور آپ نے فرمایا 1 سال کے اندر اندر تیار ہونا چاہیے۔ اور روم والے جو تھے ان کا جو بحری بیڑا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس پر 700 کشتیاں ایک وقت میں وہ رہتی تھیں اور سفر وغیرہ کر سکتی تھیں، ایک وقت میں 700 کشتیاں۔ اور حضرت معاویہ نے جو بحری بیڑا بنایا وہ اتنا بڑا بنایا جس میں 1700 کشتیاں ایک وقت میں رہتی تھیں، اور 10 مہینوں کے اندر اندر حضرت معاویہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا بنایا۔ پہلا اسلامی بحری بیڑے کے موجد حضرت معاویہ ہیں، اور اسی بحری بیڑے کے ذریعے سے حضرت معاویہ نے پھر قبرص اور شام کو فتح کیا، اور اس بحری لشکر میں حضرت معاویہ عام فوجی نہیں تھے بلکہ کمانڈو تھے اور سپہ سالار تھے۔ اور اس لشکر میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، اور حضرت معاویہ اس لشکر کے امیر اور سپہ سالار ہیں جس لشکر کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ پہلا بحری بیڑے پہ جہاد کرنے والا لشکر قد اوجبوا اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکومت ملی، 19 سال تک حضرت معاویہ نے حکومت کی، اور 19 سال سے پہلے کا جو عرصہ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب کے دوروں میں وہ گورنر کسی نہ کسی علاقے میں وہ رہے۔ گویا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر حضرت معاویہ اپنی وفات تک حکومت کے کسی نہ کسی حصے میں وہ حکومت کرتے رہے، اور 19 سال تک تو حضرت معاویہ نے خود حکومت کی، آدھی دنیا پہ گویا حکومت کی، 64,65,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والا حضرت معاویہ، 54 صوبوں پر حکومت کرنے والے حضرت معاویہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، سبائیوں ابن سبا کی نسل اور سبائیوں کی سازشوں اور شرارتوں سے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، جنگ صفین اور جنگ جمل وجود میں آئیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن، حضرت علی کے صاحبزادے بڑے بیٹے حضرت حسن وہ خلیفہ بنائے گئے۔ 6 مہینے تک حضرت حسن نے خلافت کی، لیکن 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو خط لکھا
کہ میں سلو کرنا چاہتا ہوں، سلو کرنا چاہتا ہوں چند شرائط پر۔ حضرت معاویہ نے جواب میں ایک صاف کاغذ پر دستخط کر کے کاغذ بھیج دیا اور فرمایا جو شرطیں لکھنا چاہتے ہو لکھ لو، مجھے منظور ہے۔ حضرت حسن نے اور شرطیں بھی لکھی۔ ایک شرط حضرت حسن نے یہ بھی لکھی کہ حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر اور عمر کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن شرائط طے ہوئیں۔ حضرت حسن نے فرمایا میں حکومت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، حکومت چھوڑ رہا ہوں، حضرت معاویہ کو حکومت دیتا ہوں، اب دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ حضرت حسن نے فرمایا نہیں، میں خود آؤں گا۔ حضرت حسن خود گئے، حضرت حسین کو ساتھ لیا اور ان کی اپنی فوج کے کمانڈر قیس ابن سعد کو ساتھ لیا۔ حضرت معاویہ کے پاس گئے، لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت حسن خود نیچے بیٹھے، حضرت معاویہ کو منبر پہ بٹھایا اور کہا گیا قم یا حسن، کھڑے ہوئے حضرت حسن، فبایع، بیعت کرو حضرت معاویہ کی۔ حضرت حسن نے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت حسین کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ پھر فوج کے کمانڈر قیس، ان کو کہا گیا قم یا قیس، کھڑے ہو وہ۔ قیس نے فالتفت الی الحسین، حضرت حسین کی طرف دیکھا، آنکھوں میں باتیں ہوئیں کہ میں اٹھوں یا نہ اٹھوں۔ حضرت حسین نے فرمایا قم یا قیس فإنہ امامی، کھڑے ہو جاؤ قیس، حضرت معاویہ کی بیعت کرو، جس کو میرے بڑے بھائی نے امام مان لیا میں نے بھی اس کو امام مان لیا۔ یہ لوگوں میں غلط مشہور کر دیا گیا کہ حضرت معاویہ اور حضرات حسنین کریمین میں کوئی اختلاف تھے، کوئی لڑائی جھگڑے تھے یا آپس میں کوئی دشمنیاں تھیں۔ حضرت حسن خود حضرت معاویہ کے پاس چل کر گئے، اپنا امام مانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حکومت چھوڑ دی۔ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کوئی چھوٹا عہدہ نہیں، چیئرمین یا کونسلر کا عہدہ آج کوئی نہیں چھوڑتا۔ قربان جاؤں حضرت حسن پر کہ جنہوں نے حکومت چھوڑ دی، اور یہ ویسے نہیں چھوڑی حضرت حسن نے، اس کے پیچھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی۔ حضرت حسن ابھی بچے تھے، مسجد میں آئے، نبی پاک منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت حسن بچے تھے، ٹھوکر لگی، گر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، حضرت حسن کو اٹھایا، بازو اور گود میں اٹھایا، منبر پر تشریف لائے، پھر خطبہ دینے لگے، اور اس دوران آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی دی تھی سن 41 ہجری میں، آج حضرت حسن سن 41 ہجری میں نبی پاک کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ دنیا کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی پاک کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت حسن نے پیچھے یہ پیشین گوئی تھی، حضرت حسن نے قربانی دی اور حضرت معاویہ کو امیر بنایا گیا، اور حضرت معاویہ نے پھر حکومت کی، اور حضرت معاویہ نے اپنی حکومت میں اعلان کیا تھا اوے صرافو، اوے سنیارو، سونے چاندی کا کام کرنے والوں، رات کو دکانیں کھلی چھوڑ کر آیا کرو، میں دیکھوں گا کہ معاویہ کی حکومت میں کس ماں نے وہ بچہ جنا ہے جو چوری کر کے دکھائے۔ باقی حضرت معاویہ نے 19 سال تک حکومت کی اور عدل و انصاف قائم کیا، اور بھی بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انت السلام منک السلام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم۔